अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप सबको बता रही हूँ कुछ ख़ास दुआएं जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा दुआएं थी। वो ये हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भलाई अता करिए, आखिरत में भी भलाई अता करिए और हमें जहन्नम के अजाब से पनाह दीजिए, बचा लीजिए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या मांग रहे हैं? दुनिया की भलाई। लेकिन यहाँ पर दुनिया की भलाई से मुराद, हम ये सोचेंगे, हमारे जहन में ये बात आएगी कि दुनिया की भलाई किन चीज़ों में है? दौलत में, इज्जत में, पावर में। दुनिया की जितनी भी आसाइश व आराम है, हम ये सोचेंगे इस दुआ में कि हम ये मुराद, हम अल्लाह ताला से ये जो मांग रहे हैं, ये दुनिया की भलाई से मुराद हम ये सोचेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो दुआ मांग रहे हैं वो हमारे प्यारे नबी मांग रहे हैं। और मांग किससे रहे हैं? अल्लाह तबारक ताला से। तो अल्लाह तबारक ताला ने ये दुआएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई ताकि वो मांगे। अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया ताकि वो हमें सिखाएं। तो अल्लाह ताला ने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआएं सिखाई हैं, तो आपको लगता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआओं में दुनिया की जो भलाई मांग रहे हैं, उससे मतलब क्या दुनिया की दौलत हो सकती है? या फिर जो दुनियावी पावर है, ये जो ताकतें हैं जो इंसान को मिल जाती है, जिसके गुरूर और घमंड और तकब्बुर में इंसान बर्बाद हो जाता है, क्या उससे मुराद है? बिल्कुल नहीं। या फिर जो सोना चांदी जवाहरात हैं जो आजकल रुपयों में है, बिलियनियर बन जाए इंसान, क्या अल्लाह ताला अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अपने प्यारे हबीब को ये सिखाएंगे कि वो हमसे ये मांगे? कतई नहीं। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अख्तियार था कि वो मिस्कीन की जिंदगी पसंद करे या फिर दौलतमंद भरी जिंदगी पसंद करे। अख्तियारी मिस्कीनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाई थी, उनके अख्तियार में था, लेकिन उन्होंने गरीब होना, गुर्बत की जिंदगी गुजारना पसंद किया, उसको तरजीह दी दौलतमंद भरी जिंदगी गुजारने से। मिस्कीन रहना उन्होंने पसंद किया। तो आप सोच लीजिए, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांग रहे हैं, तो क्या उससे मुराद दुनिया की दौलत हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। तो ये जो दुनिया की भलाई मांग रहे हैं हमारे नबी और हमको सिखा रहे हैं कि हम ये दुआ मांगे, तो उससे मुराद है अल्लाह की से मोहब्बत, अल्लाह की इबादत में हमें लज्जत महसूस हो। हम जब भी नमाज पढ़ें, हम नमाज को इतना इंजॉय करें, इतना हमें उसमें मजा आए, इतनी लज्जत महसूस हो, हम इसकी दुआ करें। हम इसकी दुआ कर रहे हैं, इससे यहाँ पे ये मुराद है हसना से कि अल्लाह ताला अपनी इबादत की लज्जत में हमेशा हमें गर्क किए रहना। हमें हमेशा नमाज पढ़ते वक्त इतनी लज्जत महसूस हो कि मैं दुनिया से कट जाऊं और मुझे आपकी मौजूदगी का एहसास हो। और इस दुनिया में हमें आपकी मौजूदगी का जो एहसास है वो इस कदर गहरा हो जाए मेरे अल्लाह कि आपको याद किए बगैर हमसे जिया ना जाए, आपको याद किए बगैर हमारा दिन ना गुजरे, हमारी शाम ना हो। आपको याद किए बगैर, आपके जिक्र किए बगैर, आपकी इबादत किए बगैर हमारी सुबह ना हो। आपकी मोहब्बत मेरे अल्लाह इतना सर चढ़ कर बोले कि हमारी आपसे जो मोहब्बत है, हमारा इश्क जो आपके लिए लोगों पर आया हो जाए। और ये मोहब्बत मेरे अल्लाह तब तक मुझे अता करना जब तक मेरे मौला हम आपसे हकीकतन मिल ना लें।
اور اے میرے اللہ، اور آپ کے لیے جو میرا عشق ہے نا، یہ جو میرا عشق ہے آپ سے، جو میری محبت ہے آپ سے، جو مجھے آپ سے بات کرتے ہوئے لذت محسوس ہوتی ہے اللہ، یہ اس قدر ہو کہ وہ اس قدر ہو کہ لوگ مجھے دیکھ کر آپ سے عشق کرنے لگیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے دعا میں کیا بتایا ہے کہ ہم آخرت میں بھی بھلائی مانگیں، آخرت کی بھلائی بھی اے اللہ وہاں پہ بھی اپنا عشق عطا کرنا مجھے، اپنی محبت عطا کرنا مجھے۔ یہ جو ہم عشق کر رہے ہیں آپ سے، جو نماز میں ہمیں لذت محسوس ہو رہی ہے میرے اللہ، اس لذت کو آخرت میں بھی دینا۔ یہ ہم جنت کے حصول کے لیے نہیں کر رہے میرے اللہ، آپ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، آپ کی محبت کے لیے کر رہے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے نبی کے وسلم کو سکھایا ہے کہ اب جہنم سے، اس کی آگ سے، اس کے عذاب سے پناہ مانگیے۔ تو اے میرے اللہ، میرے اور آپ کے بیچ میں کسی کی محبت نہ آ جائے۔ اے اللہ، میں توبہ کرتی ہوں، اس لیے ڈرتی ہوں کہ اپنی رحمت سے مجھے جہنم کے عذاب سے بچانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں سکھائی ہیں، اگر ہم اس پہ غور کریں، اس کو سمجھیں، تو ہمیں وہ لذت محسوس ہوگی کہ اتنی لذت آج تک ہمیں کسی بھی کام میں، کسی بھی چیز میں، کسی بھی دنیا کے آسائش و آرام میں کسی کی محبت نے نہ دیا ہو۔ وہ لذت ہمیں محسوس ہوگی اور ہمیں وہ لذت حاصل کرنا ہے، اور ہمیں دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی عبادت کرتے ہوئے ہمیں، ہمارا دل ہمیشہ خالص رکھے، اپنی محبت کی لذت اتنی ہو کہ ہمیں نیند نہ آئے، ہم تہجد میں اٹھنے کے لیے تڑپیں، پریشان ہوں اگر وہ تہجد چھوٹ جائے تو، ہماری آنکھیں نہ لگنا پائے، جب اللہ ہمیں پکارے تو ہم فوراً اٹھ کھڑے ہوں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ ہم کیسے سو سکتے ہیں جب میرا اللہ ہمیں پکار رہا ہے؟ ہمیں کیسے نیند آ سکتی ہے جب ہم سے محبت کرنے والا ہم سے محبت کر رہا ہے؟ تو ایک غیرت مند انسان اگر اس کی غیرت زندہ ہے تو اس محبت کا بدلہ محبت سے دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس زمینی آسمان پر آ کر ہم کو پکار رہے ہیں، اپنی محبت میں وہ اتنی ہم سے محبت کرتے ہیں کہ وہ اس آسمان پر آ جاتے ہیں اور ہم کو پکارتے ہیں، ہم کو بلاتے ہیں کہ اپنی پسندیدہ چیز مانگ لو، جو چاہیے وہ ہم سے مانگ لو، میں عطا کروں گا۔ تو جو ہم کو مانگنا ہے وہ اللہ کی عبادت میں لذت مانگنا ہے، اور جب ہمیں یہ لذت مل جائے گی تو پھر دیکھیے دنیا ہی جنت لگنے لگے گی، دنیا میں ہی ہمیں جنت کا مزہ آنے لگے گا۔ پھر دوسری دعا کیا ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والی ذات، اے سب کو تھامنے والی ذات، یا حی اے زندہ رہنے والی ذات، یا قیوم سب کو تھامنے والی ذات، برحمتک آپ کی رحمت سے، استغیث ہمیں بہت امید ہے، آپ کی رحمت سے ہمیں امید ہے۔ تو آپ دیکھیے یہ کتنی بہترین دعا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی یہ صفت یا حی یا قیوم بہت پسند ہے، یہ بہت پاورفل دعائیں ہیں۔ اب غور کریے گا، جس بھی دعا میں یا حی یا قیوم آتا ہے وہ بہت ہی پاورفل دعائیں ہوتی ہیں۔ اس دعا کو مانگنے میں ہمیشہ ہمیں زیادتی کرنی چاہیے، ہمیں اس دعا کو کثرت سے مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے۔ جیسے ہم استغفار پڑھتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ استغفار بھی اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں نا امیدی لگے، زندگی میں پریشانی لگے، کبھی مایوسی چھانے لگے، تو
تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والی ذات، ہمیشہ سے زندہ رہنے والی ذات، اے سب کو تھامنے والی ذات. اللہ تعالیٰ نے سب کو تھام کے رکھا ہے. جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے اس دنیا کو تھام کے رکھا ہے. نہ وہ کبھی تھکے ہیں نہ کبھی تھک سکتے ہیں. ہمیشہ سے زندہ ہیں، ہمیشہ زندہ رہیں گے. تو اس رب سے، اس رب کی رحمت سے ہم امید کرتے ہیں. آپ جتنا بھی آپ ٹائم دیں گے اس دعا میں، اس دعا کو سمجھنے میں، زندگی کم پڑ جائے گی اس کو سمجھنے میں. اتنی زیادہ پاورفل، اتنی ہی زیادہ میننگ فل یہ دعائیں ہوتی ہیں. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی حکمت نہیں دی ہے کہ ہم آپ کو ان تمام دعاؤں کا پورے طریقے سے ان الفاظ کا مطلب، مقصد بتا پائیں. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنی بھی حکمت ہمیں عطا کی ہے، ہم اس کو سمجھ کے آپ تک پہنچاتے ہیں، آپ سننے والوں کو بتاتے ہیں تاکہ آپ اس کو سمجھیں، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حکمت دے اس کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی. آپ جتنا بھی زیادہ غور کریں گے، آپ اس میں، اس کی گہرائی میں ڈوبتے چلے جائیں گے، سمجھتے چلے جائیں گے کہ اس میں کتنا ہی زیادہ فائدہ ہے. اور ان دعاؤں کو پڑھنے سے نا، جب ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، اس کی طاقت کے بارے میں جب ہم ذکر کرتے ہیں نا، تو یہ دعائیں اتنی فائدہ مند اور اتنی بابرکت ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہم طاقت بیان کر رہے ہیں اور اس دعا کے ذریعے ہمارے اندر طاقت آ رہی ہے. ہم پاورفل ہوتے ہیں، ہماری روح پاورفل ہوتی ہے. اور جب روح پاورفل ہوتی ہے تو ہمارے جسم بھی پاورفل ہوتا ہے. کیونکہ کہا گیا ہے کہ جب جسم بیمار ہوتا ہے تو اس سے پہلے روح بیمار ہوتی ہے. ہماری روح پہلے بیمار پڑتی ہے اور ہماری روح کو غذا ملتی ہے نماز سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے. تو جو انسان نماز نہیں پڑھتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، تو اس کی روح بیمار پڑ جاتی ہے. اور جب روح بیمار پڑتی ہے تو جسم بھی بیمار پڑنا دھیرے 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 شروع کر دیتا ہے. آج کل ہم موبائل چارج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہماری روح کس سے چارج ہوتی ہے؟ ہماری روح چارج ہوتی ہے اللہ کی عبادت سے، اللہ کے اذکار سے، اللہ کو یاد کرنے سے. اللہ کی نماز، 5 وقت کی جو نماز ہے وہ ہمیں چارج کرتی ہے، ہمارے روح کو چارج کرتی ہے. ہر ایک انسان، ہر وہ انسان جو نماز نہیں پڑھتا وہ ڈیڈ ہے، وہ مردہ ہے، اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے. وہ ایک سمجھ لیجیے زندہ لاش ہے، اس کی روح مر چکی ہے. جب روح مر چکی ہو تو جسم کس کام کا؟ تو پہلی چارجنگ ہماری ہوتی ہے صبح فجر کی نماز، تھوڑے ہم چارج ہوتے ہیں، پھر ظہر کی نماز پڑھ کر ہم چارج ہوتے ہیں، پھر عصر کی، مغرب کی، پھر عشاء کی. یہ جب 5 نمازیں ہم ادا کر لیتے ہیں، ہم قائم کر لیتے ہیں، تو پھر ہماری بیٹری، ہماری روح جو ہے وہ چارج ہوتی، فلی چارج. آج کل کے بچے تو تھوڑی سی بھی بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے موبائل کی، فوراً چارجنگ میں لگا دیتے ہیں چارج ہونے کے لیے. لیکن انہیں کون بتائے گا کہ یار تمہارے روح، جو تمہاری بیٹری ہے بالکل ڈاؤن ہے، اس کو پتہ نہیں کب سے آپ نے چارج نہیں کیا ہے، وہ ڈسچارج پڑی ہے، بیمار پڑی ہے. نہیں، اور جب وہ ڈسچارج ہے تو آپ کیا اس کا روح کا استعمال کر پائیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں. جب روح مری پڑی ہے، جب روح ختم ہے، تو وہ جسم کس کام کا؟ بغیر نماز کے کوئی بھی مسلمان زندہ نہیں ہے. اسی وجہ سے ہمیں 5 وقت نماز پڑھ کے اپنی روح کو چارج کرنا ہے. جب روح ہماری فل چارج پہ ہوگی تو ہمارا جسم بھی صحت مند ہوگا، وہ بھی فل چارج ہوگا ہر کام کرنے کے لیے. پھر تیسری دعا کیا ہے؟
हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील अल्लाहि तवक्कलना, ये भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा दुआ है। हमारे नबी के वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे। जब हमारे मॉडल, जब हमारे नबी जो हमारे लिए मॉडल है, वो जब ये दुआ करते थे तो हमें भी ये दुआएं मांगनी चाहिए। हम अपनी आदत बना ली, ये हमारी जुबान पे जारी रहनी चाहिए दुआएं। ये दुआ क्या है? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील अल्लाहि तवक्कलना, ऐ अल्लाह आप हमारे लिए काफी हो, व निअमल वकील और आप बेहतरीन कारसाज हो, बेहतरीन हिकमत वाले हो, आप हर चीज को, हर मामले को बेहतरीन तरीके से समझने वाले हो, बेहतरीन तरीके से करने वाले हो, हर मामले को। अल्लाहि तवक्कलना, और हमें किस पे भरोसा करना चाहिए? अल्लाह ताला पे। तो आप देखिए ये कितनी बेहतरीन दुआ है। हम जब किसी से परेशान हो, समझ रहे हैं, और जब कोई परेशानी इतनी बुरी तरीके से लाहिक हो कि हमें कुछ समझ ना आ रहा हो, तो हमें कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील अल्लाहि तवक्कलना, कि अल्लाह ही हमारे लिए काफी है, हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। हम जब ये अल्लाह के बारे में अपने आप को बताते हैं तो हमारी रूह में सुकून पहुंचता है, ताकत पहुंचती है, पावर पहुंचती है। अल्लाह की ताकत बयान करने से हमारी ताकत, हमको ताकत आती है। जब अल्लाह की ताकत का हम जिक्र करते हैं तो हमारे अंदर ताकत पहुंचती है। हम जो भी अल्लाह ताला की सिफत बयान कर रहे हो, जो भी हमद बयान कर रहे हो, जब हम अपने आप को क्या बता रहे हैं कि अल्लाह हमारे लिए काफी है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। कोई हमारे ऊपर गालिब होना चाह रहा है, हमारे लिए कोई चीज हमें नजर आ रही है कि वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, ये सारी चीजें जो मसाइब होती हैं, परेशानियां होती हैं, जो तकलीफें हमारी जिंदगी में होती हैं, अगर वो आपके ऊपर हावी हो रही हैं तो आप उन परेशानियों से बोल दीजिए कि अल्लाह हमारे लिए काफी है, हमें किसी की भी जरूरत नहीं है। व निअमल वकील, अगर कोई मामला हमें परेशान कर रहा है, किसी भी मामले से हम परेशान हैं, तो वो बेहतरीन कारसाज, अगर हमारे साथ कुछ पेश आ रहा है, कोई मामला जो हमें बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है, तो आप खुद को बताइए कि अल्लाह ताला बेहतरीन कारसाज है, तो जो भी हमारे साथ हो रहा है वो बेहतर हो रहा है, क्योंकि अल्लाह हमारा मौला है और अल्लाह ताला पे हमें भरोसा करना है। और हम अल्लाह पे भरोसा करते हैं, हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता, अल्लाह हमें बर्बाद नहीं कर सकता, हमें जाया नहीं कर सकता, ना इस दुनिया में ना आखिरत में। तो हमारे लिए ये काफी है कि अल्लाह हमारे लिए काफी है। और फिर हम उसकी तारीफ बयान करके कि अल्लाह हमारे लिए क्यों काफी है, वो बेहतरीन कारसाज है और हमें अल्लाह पे भरोसा करना है। बेहतरीन दुआएं हैं जो नबी वसल्लम ने हमें सिखाई हैं। ये तीनों दुआएं हमेशा अपने अस्कार में शामिल कर लीजिए और अपने आप को इसके जरिए अपनी रूह को ताकत पहुंचाइए। और ये भी दुआ बहुत ही बेहतरीन है जब हमें कोई मगलूब कर रहा हो या फिर हमें फील हो रहा हो कि हम मगलूब हो रहे हैं, या फिर कोई ताकत है किसी की हमें परेशान कर रही है, कुछ भी मामला हो सकता है, तो आप फौरन, या फिर शैतान का गलबा हमारे ऊपर हो रहा हो, शैतान गालिब हो रहा हो, हमें बुरे बुरे थॉट्स आ रहे हो, या फिर हम कोई बुरा अमल करना चाह रहे हो, या फिर बहुत ज्यादा वसवसे आ रहे हो, या फिर हमने अपनी नजरों से कोई बुरी चीज देख ली, या कुछ भी ऐसा मामला हो, तो उसके लिए हमें फौरन बोलना चाहिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला, कोई कुदरत नहीं है, कोई ताकत नहीं है सिवाय मेरे अल्लाह के, सिवाय रब्बुल इज्जत के। तो कितनी पावरफुल ये दुआ है कि आप अपने आप को, अपने दिल को समझा लीजिए कि अल्लाह के सिवा कोई ताकत और कुदरत नहीं रखता है। ये जो कुछ भी होगा मेरे साथ,
وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا. لیکن جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں, جب شیطان بھاگ سکتا ہے, انسانوں کی کیا ضرورت ہے. اس دعا کے پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے, کیونکہ ہمارے اندر وہ یقین, وہ پاور آ جاتی ہے. کہا نا میں نے, جب اللہ کا ہم ذکر کرتے ہیں, اس کی پاور کا جب ہم ذکر کرتے ہیں, تو ہمارے اندر بھی اس پاور کا اثر آ جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے شیطان بھاگ جاتے ہیں. تو انسان کی کیا اوقات ہے. تو ہمیں ان تمام جو میں نے دعائیں بتائی ہیں, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے, ہمیں اس کا ذکر کرنا چاہیے. ہم اور اس کی طاقت سے اور ان دعاؤں کی برکت سے ہمیں برکت حاصل کرنا چاہیے. ان کی طاقتوں سے ہمارے اندر جو طاقت پیدا ہوتی ہے, ان طاقتوں کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہیے. آج کل کے بچے جو موویز دیکھتے ہیں ایونجرس وغیرہ کی, جو ان کی طاقتیں دکھتی ہیں, سپر مین کی, بیٹ مین کی, جو بھی ہے, یہ ساری چیزیں, یہ تو انسانی بنائی ہوئی سوچیں ہیں, تھاٹس ہیں, فکشنز ہیں. لیکن حقیقت میں ہمیں وہ طاقتیں, وہ نور, وہ پاور ہماری باڈی میں ہمیں دکھتی نہیں ہے. لیکن ان دعاؤں کے پڑھنے کی وجہ سے ہمارے اندر حقیقتاً وہ پاور آتی ہے. ہم کو اپنے بچوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ بچوں, آپ جو یہ جو دیکھتے ہو وہ فکشن ہے, وہ انسانوں کی سوچ ہے. وہ انسان ایسا سوچتا ہے کہ انسان اتنا پاورفل ہے, جبکہ وہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم یہ دعائیں پڑھیں گے, تو اللہ کی طاقت کا ذکر کریں گے, اللہ کا ذکر کریں گے, تو ہمیں وہ پاور اور طاقت ہمارے اندر بھی اس دعا کی برکت سے آ جائے گی. حقیقتاً ہمارے اندر جب ہم دعا پڑھتے تو ہمارے اندر وہ روشنی, وہ طاقت آ جاتی, جس سے بری چیزیں, بری نظر, حسد, ساری چیزیں دور ہو جاتی ہیں, ساری چیزیں بھاگ جاتی ہیں اس پاور سے. تو ایک چیز اور بتانا چاہوں گی, اگر آپ چاہتے ہو, نظر, حسد, جادو, ٹونا ٹوٹکا, یہ ساری چیزیں بھی دنیا میں موجود ہیں. اگر آپ کسی کی حسد سے بچنا چاہتے ہو, کسی کی بری نظر سے بچنا چاہتے ہو, بری بلاؤں سے بچنا چاہتے ہو, جن جنات سے بچنا چاہتے ہو, اور سب سے بڑی بات, آپ چاہتے ہو کہ آپ کی رزق میں کبھی بھی کمی نہ ہو, تو آپ کو ہمیشہ باوضو رہنا پڑے گا. آپ ہمیشہ باوضو رہیے, جائیے, استنجا کریے, فریش ہوئیے, باہر نکلیے, وضو کریے. جب بھی آپ کا وضو ٹوٹ جائے, آپ وضو کریے. اس سے آپ کے چہرے پہ رونق آئے گی, نور آئے گا, اور اتنے زیادہ فائدے جو ہم نے ابھی بتائے ہیں, وہ سارے فائدے آپ کو ملیں گے. اور یہ آزمائی ہوئی چیز ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے نبی وسلم کو سکھائی, اور نبی وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتائی گئی ہیں. اللہ کی باتیں, اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا. اس یقین کے ساتھ یہ اپنائیے اور کریے, اور اپنی زندگی میں اس کی برکت کو دیکھیے, محسوس کریے. اور میں آپ سب سننے والوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں محسوس کر رہی ہوں کہ اللہ کی محبت آپ کو مل رہی ہے, کیونکہ اللہ کی ہدایت اسی کو ملتی ہے جو اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے. اللہ آپ سے محبت کر رہا ہے کہ آپ ہماری باتیں سن رہی ہو. آپ تمام لوگ جو سن رہے ہیں, اللہ آپ سے محبت کر رہا ہے, اس کا احساس کریے. کیونکہ آپ کی ڈیوائس میں لاکھوں ایسی چیزیں ہوں گی, میوزک ہوں گے, سانگس ہوں گے, بہت ساری دنیاوی باتیں ہوں گی, لیکن آپ سن رہے ہو اللہ کی بات. اور اللہ تعالیٰ کی باتیں وہ سنتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے, اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے. تو اللہ کی محبت آپ کے لیے کھل گئی ہے, اللہ کی رحمت آپ کے اوپر نازل ہو رہی ہے. آپ اس سے فائدہ اٹھائیے, زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی باتیں سنیے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کریے, اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زندگی میں برکت حاصل کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.